الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق دورا رہا تھا، اور حضرت شمویل علیہ السلام کے باب کا آخری حصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کا ابتدائیہ میں نے پڑھا تھا۔ وہ موقع شروعات ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کی بھی۔ اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، ولایت میں کوئی بحث نہیں تھی۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نبوت بخشی۔ اور حضرت شمویل علیہ السلام پر جس کتاب کو ہم عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں، پہلی جلد وہاں پر مکمل ہو گئی، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات پر مستقل باب باندھ کر دوسری جلد کو شروع فرمایا، جسے ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔
علماء نے لکھا ہے اس آخری عنوان کے حوالے سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فتح بخشی، جالوت مارا گیا، اور صاف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ مر گیا تو بس ایسا ہی سمجھیں آپ کے کی فوج کا قصہ بھی ختم ہو گیا، جب بادشاہی مر گیا تو پیچھے کیا رہا۔ اب اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قدرت نے جو خوبیاں بخشی تھیں وہ جو ظاہر ہوئیں، تو سب نے سر آنکھوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اور اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت طالوت جو اپنے دائرے میں انتخاب تھے اللہ کے، جن کے واقعات ہم نے گزشتہ ایک آدھ درس میں پڑھے، کیونکہ ان کے واقعے کو قرآن پاک نے خود بیان فرمایا۔ پرانی کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت طالوت اس موقع پر حضرت داؤد سے اتنا خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی لخت جگر حضرت داؤد کے نکاح میں دی، کیونکہ یہ نوجوان تھے۔ پھر دوسری بات علماء نے لکھا کہ اپنی حکومت کا حصہ بھی حضرت داؤد کو دیا۔ بعض کتابوں میں کچھ باتیں حضرت طالوت کے بارے میں بڑی عجیب و غریب ملتی ہیں، لیکن محققین علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اور ان علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ جس شخصیت کا اتنا شاندار تعارف قرآن پاک نے کرایا ہے وہ ویسی نہیں ہو سکتی جس طرح اس طرح کے لوگوں نے بیان کیا ان کے بارے میں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اس موقع پر حضرت طالوت خوش تو بہت ہوئے، اور خوشی کے عالم میں اپنی بیٹی میں بھی نکاح میں دی اور حکومت میں بھی حصے دار بنایا، لیکن آگے چل کے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد کی مقبولیت، حضرت داؤد کی عزت کو دیکھ کر بعد میں حضرت طالوت کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم تو ان باتوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے چاہے لکھنے والا کوئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخصیت کا اتنا شاندار تعارف قرآن پاک میں اللہ نے کرایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت طالوت خود اللہ کا انتخاب تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسد جیسی گندی بیماری میں وہ شخصیت مبتلا ہو جائے اور قرآن پاک اس طرف ایک اشارہ تک نہ کرے، صرف تعریف سے تعریف تک بیان کرے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ لوگوں نے جب حضرت طالوت کا انتخاب ہوا تھا تو انہوں نے چوں چاں کی تھی حضرت شمویل کے آگے، وہ تو بعد میں جب تابوت سکینہ لوٹ کر آیا تو چپ ہو گئے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ چابک دستی انہی کے ہاتھوں کا کمال ہو کہ حضرت طالوت کو بدنام کیا۔ ہاں، اس موقع پر جو پرائے ہیں ان سے کیا گلہ ہے، وہ تو پرائے ہی ہیں، وہ تو جیسے
مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں بخشتے، تو حضرت طالوت کو کیا بخشنا تھا انہوں نے، اس لیے کہ حضرت طالوت تو نبی نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے جب انبیاء علیہ السلام کو نہیں بخشا تو حضرت طالوت کیا تھے ان کے مقابلے۔ لیکن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے گلہ کیا ہے اپنے والوں سے کہ حضرت طالوت کو حضرت داؤد سے حسد پیدا ہوا، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، دور دور تک کہیں اشارہ تک نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث طیبہ میں کہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ اپنی کتابوں میں اس طرح کے واقعات کو جگہ دی جائے کہ جن کو پڑھنے سے پڑھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ حضرت طالوت کو حسد پیدا ہو گیا تھا حضرت داؤد سے۔ بلکہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو باتیں لکھی ہیں وہ تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں، محفوظ ہو جائیں گی طلباء کے لیے یا کوئی صاحب کے لیے، ان کو کام آ جائیں گی۔ عنوان مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے ایک اسرائیلی روایت۔ اس کا خلاصہ میں نے دہرا دیا ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ البتہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آگے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ محترم لکھتے ہیں یہ پوری داستان ماخوذ ہے پرانی کتابوں سے، حوالے سے اصحاب نے بھی اس اسرائیلی داستان کو اسلامی روایات کی طرح بیان کر دیا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کچھ ہمارے لوگوں نے بھی اس کو وہاں سے لے کر اپنی کتابوں تک میں جگہ دے دی، اور وہ کتابیں ظاہر ہے جب ہمارے مسلمان لکھ رہے ہیں تو اسلامی کتابیں مشہور ہیں اور وہ اسلامی کتابیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو تعریف سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، اس داستان کو اس کی تفسیر بیان کر دیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں معلوم نہیں کہ گزشتہ دور میں اسرائیلیات کی نقل کا اس قدر شوق کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جن داستانوں کو اپنی گمراہی کی تائید کے لیے گھڑا تھا ان کو بھی اسلامیات میں جگہ دینی شروع کر دی گئی، اور تاریخ تو کجا تفسیر قرآن جیسے اہم مقام کو بھی ان خرافات سے محفوظ نہ رہنے دیا گیا۔ محترم لکھتے ہیں کہ قرآن عزیز کی زبانی آپ سن چکے ہیں کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا تو بنی اسرائیل نے بات ماننے سے انکار کیا تھا اور انحراف کی راہ اختیار کی تھی، مگر جب خدائی نشان نے ان لوگوں کو لاجواب کیا تب مجبور ہو کر حضرت طالوت کو مانا تھا۔ یہ ہم پہلے سب پڑھ چکے۔ حضرت لکھتے ہیں علماء یہود اس بات کو محسوس کرتے رہے کہ ہماری مجرمانہ عادتوں کے شمار میں یہ ایک مزید اضافہ ہوگا کہ ہم نے خدا کے چنے ہوئے انسان حضرت طالوت کو نااہل بنا کر شروع میں ان کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، لہٰذا ایسی صورت پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت طالوت کے بارے میں نااہلیت کا جو دعویٰ ہم نے کیا تھا وہ شروع سے ہی صحیح تھا، اور ہم کو دنیا کے سامنے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ وہ باتیں تھیں جن کو ہم نے اپنی فراست سے بھانپ لیا تھا جو بعد میں حضرت طالوت سے ظاہر ہوئیں۔ جرم ہلکا کرنے اور اپنی مجرمانہ طبیعتوں پر پردے ڈالنے کے لیے یہ وہ قدم تھے جو انہوں نے سمویل کی کتاب میں حضرت طالوت اور حضرت داؤد کی باہمی آویزش سے متعلق داستانیں بنا کر لائیں، مگر حضرت لکھتے ہیں افسوس ہے کہ ہمارے بعض لوگوں نے بھی تفسیر میں ان باتوں کو اٹھا کے لگا دیا۔ اب اس کو صادقی کہیں یا کیا کہیں؟ محترم لکھتے ہیں یاد رکھیے قرآن عزیز مامور من اللہ جن کو قرار دے رہا ہے اور جن کی برکت سے تابوت سکینہ واپس آیا تھا، اور قرآن جن کی شان میں وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کہتا ہے، ان کے علم شجاعت کو پرشوکت الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ہم بغیر کسی دلیل کے کس طرح ایسی شخصیت کو قابل نفرت حرکتوں کا حامل قرار دے کر لان تان کریں؟ قرآن عزیز سے یہ قطعاً بعید ہے کہ جس ہستی کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزرا ہو
اور وہ جرموں کا مرتکب ہو رہا ہو، اس کی تعریفیں تو قرآن بیان کرے اور اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کو نمایاں کرنا تو دور کی بات ہے، اشارہ تک بھی نہ کرے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی کارستانیاں ہیں جو شروع سے حضرت طالوت کے خلاف تھے۔ انہوں نے حضرت طالوت کو بدنام کرنے کے لیے بعد میں یہ چیزیں کتابوں میں ڈالیں کہ حضرت داؤد سے ان کو حسد پیدا ہو گیا تھا اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ محترم نے آخری بات یہ لکھی ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس قصے کے بعض حصے اوپری داستان ہیں اور بعض حصے قابل اعتراض ہیں۔ اور آگے حضرت نے لکھا ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے حضرت الیسع علیہ السلام نبی کی قبر پر حاضر ہو کر ان کو موت سے جگایا تھا۔ یہ واقعہ خود اس کہانی کے غلط ہونے کا بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے جو پیچھے گزر گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ گلہ اپنے والوں سے ہے کہ جنہوں نے یہ داستانیں ان لوگوں کی کتابوں سے اٹھائیں اور اپنے ہاں جگہ دے دیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کتاب بھی انسان پڑھے یا کوئی بھی بیان انسان سنے، آنکھوں کو، کانوں کو اور دل کو روشن کر کے سنے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب آگے سنیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وقت گزرا اور حضرت شمویل علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت طالوت کی زندگی بھی پوری ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں خود ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی حکومت میں حصے دار بنایا، اور اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد میں مستقل عنوان قائم کیا، سیدنا داؤد علیہ السلام۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی گزرے ہیں کہ جن کا قرآن پاک کی 9 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی اور رسول گزرے ہیں کہ قرآن مقدس میں 16 مرتبہ ان کا نام آیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کے نام بھی قرآن پاک میں ہیں اور جن کے تذکرے بھی قرآن پاک میں۔ جہاں قرآن پاک میں ہیں وہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پڑھیں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام پر فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزے میں حضرت داؤد کی ادا تھی۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ ابتدائیہ پہلے سن لیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت طالوت یا حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن کر دنیا پر سامنے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کا بڑا حصہ محترم کی حکومت کے حصے میں دیا۔ شام، فلسطین، اردن، اس طرف کے علاقے حضرت کے جھنڈے کے نیچے آئے۔ پھر آگے حضرت نے لکھا ہے کہ دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اور اکابر نے، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور حضرت شمویل علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت شمویل علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد قدرت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جہاں حکومت بخشی تھی وہاں اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت بخشی۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں، ایک بڑا عنوان حضرت کی سوانح حیات میں آگے آئے گا، اور قرآن پاک میں خود اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت داؤد جہاں صاحب نبوت تھے وہاں صاحب کتاب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات بخشی تو علماء نے لکھا ہے کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زبور بخشی ہے۔ تو حضرت داؤد صاحب کتاب ہوئے نا۔ اچھا، زبور کے بارے میں کچھ باتیں آگے خلاصے کے طور پر ہم پڑھیں گے اپنے باب میں۔ آگے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
حضرت داؤد سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ رہا کہ ایک جانب نبوت رہتی تھی، دوسری جانب بادشاہت رہتی تھی. مثال کے طور پر قریب ہی کے واقعات میں جب ہم نے پڑھا، حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے بنی اسرائیل میں، اور بادشاہت حضرت طالوت کے پاس تھی. دو جانب ہو، ایک ادھر ایک. اچھا، اسی حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شروع سے ان کے ہاں سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی ایک لڑی میں بنی اسرائیل ہی کے اندر نبوت رہتی تھی، اور اسی لڑی میں دوسری جانب بادشاہت رہتی تھی. لیکن مولانا نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اکابر نے بھی کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام اس دنیا سے گئے اور حضرت طالوت بھی گئے، نبوت حضرت شمویل کے پاس تھی، بادشاہت حضرت طالوت کے پاس تھی. لیکن جب حضرت داؤد آئے ان دونوں حضرات کے بعد، تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر اللہ نے یہ پہلی شخصیت دنیا میں آئی جہاں پر اللہ نے نبوت اور بادشاہت کو اکٹھا کیا ہے. جہاں حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، وہاں حضرت داؤد بادشاہ تھے. بات سمجھ آئی؟ اچھا، ایک اور چیز بھی اکابر نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ ہے جو اصطلاح ہے شریعت کی، خلیفہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. علماء نے لکھا ہے یہ شریعت کی اصطلاح ہے. اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انبیاء کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یا یہ لقب قرآن نے یا شریعت نے دیا حضرت آدم کو، یہیں پڑھ لیں، اور یا پھر پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تاریخ پڑھنے سے کہ یہ لقب پھر اللہ نے حضرت آدم کے بعد دیا حضرت داؤد کو. اس کی وجہ کیا رہی؟ علماء نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، اگر قدرت نے توفیق دی تو کسی موقع پہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ابتدائیہ سنیں. پہلے یہ موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ کی اصطلاح کن کے لیے آئی؟ انبیاء میں حضرت داؤد کے لیے. اچھا، اور حضرت شمویل کے بعد یا حضرت طالوت کے بعد نبوت اور بادشاہت جن شخصیت میں اکٹھی ہوئی وہ کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام. یہ محترم کا تعارف ذہن میں بٹھا کر سنیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو قدرت نے بڑی خوبیاں بخشی. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لقب بخشا، اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی، اللہ تعالیٰ نے کتاب بخشی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بخشی، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا ہنر بخشا کہ مقدمہ محترم کے ہاں آتا تھا چٹکیوں میں حل فرماتے تھے. اور میں نے ابھی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا خلاصہ پڑھا نا کہ حضور نے فرمایا روزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت داؤد کا روزہ تھا. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. اچھا، ایک اور خوبی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بخشی، علماء کی زبان میں ان کو کہتے ہیں منطق الطیر. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے پڑھیں گے، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں لکھنے سے پہلے یہ لکھی، بعد میں حضرت نے ایک عنوان قائم کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں دو اہم واقعات پیش آئے، اور ان دو واقعات کو قرآن پاک نے بیان بھی فرمایا ہے، اور ان دو میں جو دوسرا ہے نا وہ مشکل ترین مقام ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم پہلے وہ دہرائیں. پہلے مشکل پڑھنی چاہیے، آسان پڑھنی چاہیے؟ بولو تو صحیح.
مشکل ہونی چاہیے. پہلے مشکل و آسان تو بہت آسان ہوتی ہے, وہ تو بیان کرنی بھی آسان ہے اور سننی بھی آسان ہے, سمجھنی بھی آسان ہے. ہم لوگ جب ابتدائیے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے جو استاد ہوتے تھے قاعدہ پڑھانے کے بعد ہمیں پہلے عما یتساءلون پڑھایا, پھر تبارک الذی پڑھایا, پھر قد سمع اللہ پڑھایا, یوں پیچھے سے لائے. تو حیرانگی بھی ہوتی تھی, یا کسی کے سامنے ذکر کرتے تھے یا کوئی پوچھتا تھا کتنے پارے میں ہو یا کون سے پارے میں ہو, تو ہم جب کہتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ شاید ہم پیچھے سے سارا پڑھ آئے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ابتدا میں ہیں. ابتدا میں تم آخر میں کیوں ہو؟ تو ہم نے بھی پھر ایک بار جب استاد محترم سے پوچھا, مرحوم فوت ہو گئے, بڑی مدت کی بات ہے, تو وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بات یہ ہے, تجربہ یہ ہے ہمارا کہ 30واں پارہ, 29واں پارہ, 28واں پارہ, 27واں پارہ, 26واں پارہ, وہ فرماتے تھے یہ پاروں میں مشکل ترین پارے ہیں. اگر یہ کسی کو پڑھنے آ گئے تو باقی پورا قرآن اس کے لیے آسان ہے. اس لیے ہم پہلے پڑھنے والوں کو یہ پڑھاتے ہیں, جب یہ پڑھ لیں تو پھر الف لام میم سے لے کر 25ویں تک صرف ہم سنتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو اسی اصول کے تحت حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سے بھی میں نے یہ سوچا کہ پہلے جس کو واقعہ ہی معرکۃ الارا مسئلہ ہے وہ, اور اس میں کچھ عقیدے کی باتیں بھی آئیں گی. باقی جو ابتدائیہ ہے وہ تو میں نے دوہرا دیا ہے. وہ مشکل ترین مسئلہ کیا ہے یا واقعہ کیا ہے, اس کو سننے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں تازی کریں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کے باب میں ہے. آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے اہل سنت و جماعت ہے نا. یہ یاد رہے, یہ نام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا ہے اپنی امت کا. ما انا علیہ و اصحابی, اسی کی روشنی میں یہ نام بنا ہے. ایک بات. دوسری بات, اس دنیا میں کئی طرح کے لوگ آباد ہیں. سارے مسلمان ہیں؟ بولو تو صحیح. نہیں. سارے غیر مسلم ہیں؟ نہیں. آپ کا اور ہمارا کبھی کبھی بڑی میز پر تعارف ہوتا ہے, سامنے غیر مسلم ہوتے ہیں, کوئی پوچھے گا جی آپ کون, تو آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان. اگر میرے ساتھ کہہ دیں ہم مسلمان. اور کبھی کبھی ایسا میز آ جاتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہوتے, وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے مسلک پر نہ ہو. شیعہ ہوں, خارجی ہوں. جب ان کے مقابلے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون, تو آپ کا اور ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اہل سنت و. اچھا, کبھی ایک اور میز آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنا آپ اور ہم ایک جانب بیٹھتے ہیں, سامنے جو ہیں بیٹھے تو اپنے ہوتے ہیں, وہ نہ غیر مسلم ہوتے ہیں, نہ وہ شیعہ ہوتے ہیں, نہ وہ خارجی ہوتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے وہ اہل سنت و جماعت ہوں لیکن شافعی ہوں. کیونکہ کہیں کہیں مسئلہ حضرت شافعی کا پہنچا ہے نا, امام شافعی رحمہ اللہ کا, تو عین ممکن ہے کہ آپ کے وہ, اچھا وہ غیر تو نہیں ہے, اگر میرے ساتھ کہہ دیں وہ غیر تو نہیں ہے نا, پڑوسی ہیں, اپنے ہیں, لیکن وہ ہمارے مسلک پر نہیں ہیں. عین ممکن ہے اس وقت کوئی یہ تعارف کرے کہ جی آپ کون, تو پھر ان کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, کیونکہ مسلمان وہ بھی ہیں, اہل سنت و جماعت وہ بھی ہیں. ان کے مقابلے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے گا بھئی آپ کون, تو ہم کہیں گے ہم حنفی. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اور بولو تو صحیح, سمجھ آئی؟ یہ تعارف ہے مسلمان کا. اگر آپ کے سامنے کوئی مالکی بیٹھے ہیں, وہ مسلمان بھی ہیں, وہ اہل سنت بھی ہیں. یہ ہے کہ ان کے ہاں فتویٰ امام مالک کا رواج پا گیا, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ تھے, وہ امام دار الحجرت تھے, اس لیے ان کے ہاں جو فتویٰ رواج پا گیا.
اگر ان کے سامنے آپ کا تعارف کیجیے آپ کون، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان یا ہم اہل سنت و جماعت، مسلمان وہ بھی ہیں، اہل سنت و جماعت وہ بھی ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا تعارف ہوگا حنفی۔ اس کا معنی کیا کہ یہ امام مالک کا فتویٰ ان کے ہاں چلا ہے، ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا چلا ہے۔ یہ راستے ہیں، اگر میرے ساتھ کہہ دیں یہ راستے ہیں، راستوں کے نام علیحدہ ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہونی چاہیے۔ منزل ہم سب کی دین اسلام ہے، یہ راستے ہیں۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا مذہب حنفی، مذہب شافعی، تو کچھ کہتے ہیں جی مذہب کیا، اور بھائی مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ، یہ راستے ہیں، منزل ایک ہونی چاہیے۔ آپ بتائیں جو مالکی ہیں وہ دین اسلام کے مخالف ہیں؟ جو حنبلی ہیں، اگر اللہ بچائیں ہمارے میں سے کئی لوگ تو ان کو وہابی کہتے ہیں، اگر ان کا معنی گستاخ رسول ہی تھا تو وہ تو حرمین شریفین جانے والے کے راستے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے، لیکن انہوں نے تو حرم کو سجا کے بتا دیا ہے کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ماننے والے ہیں۔ پتہ چلتا ہے منزل ہم سب کی ایک ہے، راستے الگ ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، اب اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اس بات کو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں جن سے ماشاءاللہ آج کل میں اور آپ سارے ہی اللہ ماشاءاللہ فارغ۔ اہل سنت کے رسالت کے ابواب میں 11 بڑے عقیدے ہیں، اہل سنت کے 11 بڑے عقیدے ہیں، ان میں جو چوتھا عقیدہ ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ انبیاء اللہ کے معصوم عن الخطا ہیں، گناہ اللہ کے انبیاء کے پاس جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ بقیہ تک قصہ حضرت داؤد آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین سنت ہے۔